पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी ख़जाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फ़र्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला, रवां माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया, रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। आवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत का इक़दाम, इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का कहना है, आज से मोटरसाइकिल मालिकान को रिलीफ मिलेगा। रियायत के लिए 1000 पर कॉल करके राबता करें। किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी कीमत में 2000 रुपये दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो इसे अपने नाम पर करा ले। बसों को माहाना 1 लाख रुपये, ट्रक को 70,000 रुपये मिलेंगे। बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये दिए जाएंगे। बसें, मिनी बस, कोस्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगी। ज़राए का कहना है, इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर रियायत नहीं मिलेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शा को कोटा पर 100 रुपये फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिराया। ये कौमी बहरान है, इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज़ खरीदने का मौका ढूंढते हैं। PTI दौर में पेट्रोल महंगा था, लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपये कीमत रखी। प्राइम मिनिस्टर और सागदार साहब ने कुछ बातें अपने कैबिनेट कुलीग्स की हैं। हमने उनसे इजाजत तो नहीं ली कि उन चीजों को हम मीडिया पे शेयर करें, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ये कोशिश उसी भरपूर तरीके से जारी है। वो उतने ही पुरुम्मीद है जितना वो आज से 4 दिन या 3 दिन पहले थे। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर का मामला है, उसमें काफी होपफुल। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है।
وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کچھ باتیں کابینہ ارکان کو بتائی ہیں، وہ میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا جنگ بندی میں رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے، امریکہ کو بھی جنگ میں گھسیٹ کر اسرائیل ہی لایا، ایران اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑانے والا بھی شاطر اسرائیل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، کیا دنیا بھر میں مہنگائی کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی بات چیت، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 148 اسرائیلی زخمی، اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا، تل ابیب کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، حیفا میں میزائل گرنے سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، مختلف علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے۔ پاسداران انقلاب نے میزائل پر صدر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ایپسٹین کی تصویریں چسپاں کی ہوئی تھیں، ٹرمپ کو احمق قرار دیا اور لکھا آبنائے ہرمز آپ کے منہ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کی اپنی آبنائے ایپسٹین اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے جزیرے قشم میں امریکی جنگی طیارہ مار گرایا، امریکی حکام کی ایران میں جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق، نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے دعویٰ کیا طیارے کے ایک پائلٹ کو ایرانی سرزمین سے ریسکیو کر لیا، دوسرا پائلٹ تاحال لاپتہ ہے۔ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تھے، صہیونی فورسز نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، تہران میں اسٹیل پلانٹس پر بمباری کی، امریکہ اور اسرائیل نے تہران کو مغربی شہر کرٹ سے ملانے والا اہم ہائی وے پل پر بھی حملہ کیا، حملے میں 9 افراد شہید ہوئے، کرچ، قم، بندر عباس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت سے متعلق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ، ایران کے پاس 50% سے زائد میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرون اب بھی موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران اب بھی پورے خطے میں تباہی پھیلانے کے قابل ہے، ساحلی علاقوں میں موجود میزائل آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ مؤخر کر دی گئی۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے امریکی اڈوں پر 100 میزائل، ڈرونز اور 200 راکٹ فائر کیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس میں 37 امریکی فوجی مارے گئے۔ ابوظہبی میں خلیفہ اکنامک زون پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، حبشان گیس تنصیبات میں ملبہ گرنے سے 2 مقامات پر آگ لگی، بجھا دی گئی۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے بتایا انخلا کے دوران ایک مصری شہری جان کی بازی ہار گیا، 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بتایا خلیج فارس میں اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس اسرائیلی ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ کیا گیا، کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے آنے والے 4 ڈرونز مار گرائے۔ Going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. فوری معاہدہ کرو ورنہ سب کچھ مٹ جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کی پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کی نئی رجیم کی قیادت جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے، فوری فیصلے کرنا ہوں گے ورنہ صورتحال مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ امریکی فوج ابھی تک اپنی مکمل طاقت استعمال نہیں کر رہی۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے جواب پر ایران کا امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکی شیئر ہولڈرز ٹیک اور IT کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے، مشرق وسطیٰ میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں پتھر کے دور اور آج کے دور میں ایک فرق ہے،
پہلے مشرق وسطیٰ میں تیل یا گیس نہیں نکالی جاتی تھی؟ کیا ٹرمپ اور اسے لانے والے امریکی وہی پرانا دور چاہتے ہیں؟ ہر پل اور عمارت بنائیں گے۔ امریکہ کی عالمی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ ملک کے مختلف حصوں میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسکردو، بلتستان، کوہستان، داسو میں بھی زلزلہ۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی آج منائی جائے گی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑایا۔ سندھ حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ 40 سالہ صحافتی کریئر، 3500 سے زیادہ تحقیقاتی رپورٹس، پاکستانی صحافت کے معتبر نام کامران خان کی ٹی وی اسکرین پر واپسی۔ دیکھیے پروگرام آن مائی ریڈار ARY نیوز پر 6 اپریل سے پیر ترجمہ رات 8:03 پر۔ تحقیقاتی رپورٹس اور جاندار تجزیے۔ HBL PSL 11 میں ملتان سلطانز کو پہلی شکست کا سامنا۔ لاہور قلندرز نے بارش سے متاثرہ 13 اوور کے میچ میں 20 رن سے میدان مار لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملتان کی ٹیم 186 رنز کے تعاقب میں 5 وکٹ پر 165 رنز بنا سکی۔ کپتان ایشٹن ٹرنر کی 50 اور شان مسعود کے 44 رنز ناکافی ثابت۔ قلندرز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 185 رنز جوڑے۔ محمد نعیم 60، پرویز حسین 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔